بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، میرے پڑھے لکھے پاکستانیوں، میرے سمجھدار پاکستانیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اپوزیشن کی تحریک میں ان کے جلسوں میں آج ذکر ہو رہا ہے، ان جلسوں میں جہاں تک جن میں شامل اکثر رہنما ایسے ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کی سرحدوں کو تسلیم نہیں کیا، جن کے آباء و اجداد نے پاکستان میں دفن ہونا قبول نہیں کیا، جنہوں نے آج تک اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا پسند نہیں کرتے، اکثر ایسے ہیں اس سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان جلسوں میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کشمیر کو عمران خان نے بیچ دیا، عمران خان کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ آج ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا، ہم تاریخی پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی دیکھتے ہیں۔ 1997 میں جب واجپئی صاحب لاہور آئے، آپ فاروق عبداللہ کے انٹرویو اٹھا کر دیکھ لیں۔ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ واجپئی صاحب جب پاکستان جا رہے تھے ان کی میرے ساتھ بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کیجئے گا کہ ہم امن آتشی کے ساتھ رہتے ہیں، جو کشمیر ہمارے انڈر ہے وہ ہمارے انڈر رہے، جو پاکستان کے انڈر ہے وہ پاکستان کے انڈر رہے۔ انہوں نے کہا جب واجپئی صاحب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نواز شریف صاحب سے بات کی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اس اعلان کا وقت نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اس وقت بھی پالیسی یہی تھی کہ جو انڈیا کے انڈر کشمیر ہے وہ انڈیا کا ہے۔ آپ اس وقت بھی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ آڑے تھی، پاک آرمی آڑے تھی، ISI آڑے تھی، آپ نہیں کر سکے، لیکن خواہش آپ کی اس وقت بھی یہی تھی۔ پھر 2014 میں جب آپ مودی کی حلف برداری کی تقریب میں انڈیا گئے، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک پاکستان کا ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو انڈیا گیا ہو اور پاکستانی ایمبیسی میں حریت رہنماؤں کے ساتھ اس نے ملاقات نہ کی ہو۔ نواز شریف صاحب آپ واحد وہ لیڈر ہیں جس نے حریت رہنماؤں کے لیڈروں سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ آپ نے حریت رہنماؤں کو تو تکار دیا، آپ واحد لیڈر ہیں۔ پھر 2015 میں آپ کی ماسکو میں سائڈ لائن پر آپ کی مودی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے اعلامیے میں کشمیر کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ آپ میرے ان سوالات کے جواب دیں۔ میں اس کے سپورٹرز سے، یہ جو سٹیج پر کھڑے ہو کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اس کا جواز دیں مجھے۔ پھر 2013 سے 2017 تک آپ نے وزیر خارجہ تعینات نہیں کیا، 1 سال کے لیے فرضی وزیر خارجہ خواجہ آصف کو لگایا، جس کا کام اس ملک کے مفادات کا تحفظ نہیں تھا، صرف شریف فیملی کے مفادات کا تحفظ اور ان کے الزامات کا جواب دینا تھا۔ آپ نے 2013 سے 2018 تک انڈین لابی کو پوری دنیا میں فری گراؤنڈ کیوں دیا؟ میرا اگلا سوال، 2013 سے پہلے عرب ملکوں کے کتنے تعلقات انڈیا کے ساتھ تھے؟ 2013 سے 2018 تک کیا تمام عرب ممالک کے جتنے بھی معاہدے ہوئے ان 5 سالوں میں ہوئے؟ نواز شریف صاحب آپ کا ان تمام معاہدوں میں اور عرب ملکوں کی انڈیا کے ساتھ تعلقات سے سوار ہونے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ پاکستانی ایمبیسی کے چیف عبد الباسط کے انٹرویو کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ماہ سلمان شہباز کا کم از کم 1 فون تو لازمی آتا تھا، بلکہ زیادہ آتے تھے، اتنے انڈینز کو پاکستان کے ویزے دے دیں۔ اب کن انڈینز کو پاکستان بلا رہے تھے ویزے دے دے کر؟ اس سوال کا جواب دیں۔ نواز شریف صاحب چلے 370 لگ گیا، اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو صرف 1 سال بڑی مشکل سے ہوا تھا۔ یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی 1 سال کی نہیں تھی، یہ آپ کے پچھلے 5 سال کی محنت کا ثمر تھا۔
کہ 370 ہٹانے کے بعد ہم OSI کا اجلاس بلانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ چین کے علاوہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب، یہ آپ کی 5 سالہ محنت کا ثمر تھا۔ کشمیر کا سودا آپ نے کیا، 97 میں بھی آپ کی یہی سوچ تھی۔ آپ نے 2013 سے 18 تک اس کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ پچھلی 5 سال کی محنت کے بعد 370 لگایا گیا۔ کسی بھی ملک کے کسی بھی فعل کا انحصار اس کی 2-4 ماہ کی پلاننگ پر نہیں ہوتا، سالوں کی پلاننگ اس کے پیچھے ہوتی ہے، ہر عقل مند کو پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب، میرے ان سوالوں کے جواب دیں۔ نواز شریف صاحب کے جو چمچے ادھر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک لندن سے پرچی نہ آ جائے، ان کٹ پتلیوں سے میں سوال کرتا ہوں، اس جھوٹی ففے کٹنی، اس انتہائی منحوس چہرے والی اس لومڑی سے پوچھتا ہوں جو لومڑی اشتہار لگا رہی ہے ہر طرف کہ کشمیر کا سودا کر دیا، میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ لومڑی، میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ آج تک جتنا عمران خان نے انڈیا کی لیڈرشپ کو، انڈیا میں چلنے والی انڈیا میں اس وقت چلنے والی جو ان کی جو سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، دنیا میں جس قدر ننگا عمران خان نے کیا، آج تک کسی لیڈر نے نہیں کیا۔ نون لیگ کو جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اپوزیشن کو جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، عمران خان پر تنقید کرتے دیکھا ہوگا، مودی پر کبھی تنقید کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ مودی نے 370 ہٹایا، انڈیا کے خلاف کبھی تقریر کرتے ہوئے آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا تو عمران خان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مودی ان کا بھائی ہے، ان کا یار ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے یارانے ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کے یارانے ہیں، انڈین، امریکن، برطانوی، اسرائیلی ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف یہ نہیں بولتے، بولیں گے تو عمران خان کے خلاف بولیں گے، جو پوری دنیا میں انڈین لابی، انڈیا کو اس نے تنہا کر کے رکھ دیا۔ 149 ووٹ ہمیں ملے، انسانی حقوق کے الیکشن میں اقوام متحدہ میں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملا۔ یہ ہے پاکستان کی 2 سالہ وزیر خارجہ کی محنت اور پاکستان کی خارجہ محاذ پر کامیابی کا ثمر۔ میرے باشعور پاکستانیوں، ان سوالوں کو پوچھو، ان سوالوں کو پھیلا دو، میری اس آواز کو، میری اس تقریر کو، اور اب زیادہ سے زیادہ اپنے نون لیگ کے سپورٹرز میں پھیلائیں، کیونکہ یہ پاک فوج کے خلاف یہ عوام کو یہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس ملک کے سپاہی بن کر باشعور پاکستانیوں، آپ بھی میرے اس پیغام کو، اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور نون لیگ کے لوگوں میں پھیلائیں تاکہ ان کو شعور آئے، کیونکہ یہ بے شعور لوگ ہی کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک لوگ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کو شعور دلانا، ان کو شعور میں لانا، یہ باشعور پاکستانیوں کا فرض ہے۔ اللہ اس ملک کا اچھا چاہنے والوں کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔